السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ ربا، عربی کا لفظ ہے الربا، جس کے معنی مروجہ سود کیے جاتے ہیں یا انٹرسٹ انگلش لینگویج میں۔ میں چند الفاظ عربی کے اردو میں اس کے ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ سکیں، کیونکہ بہت سے الفاظ اردو میں ترجمہ نہیں کیے جاتے ہیں اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، الفاظ کو سمجھتے ہیں کیونکہ سنتے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ہمیں معنی نہیں معلوم ہوتے۔ تو جیسے کہ لفظ الربا ہے، خاص ربا، خاص بڑھوتی یا بڑھوتی کے بارے میں، اس کے مطلب بڑھوتی ہے۔ الربا کے مطلب بڑھوتی، اردو میں سود کہتے ہیں۔ سود کے معنی اگر آپ دیکھیں، سود لفظ بھی عربی کا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کالا، اسود۔ حجر اسود آپ سنتے آ رہے ہیں، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور اسود کہتے ہیں زیادہ کالا، جو کہ کعبہ جو ہے وہ کالا پتھر ہے اور اس کے کارنر پہ بھی ایک پتھر لگا ہوا ہے، وہ اسے حجر اسود کہتے ہیں، یعنی کالا پتھر۔ اور سود جو ہے اس کو بھی معنی کالا ہے، سود کے معنی بھی کالا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہم اس کو کچھ پیسے کو کہتے ہیں بلیک منی، کالا پیسہ، وائٹ منی، وائٹ اینڈ بلیک۔ تو کچھ زمانے میں، کسی زمانے میں اس پیسے کو جو صحیح طریقے سے لوگ نہیں کمائیں یا کسی طریقے سے، اس کو لوگ کہتے ہیں سود، کالا پیسہ، بلیک منی۔ عربی میں سود کہتے ہیں، اردو میں اسے کالا کہتے ہیں، اور اگر وہ پیسہ ہے تو منی ہو گیا، پیسہ۔ لیکن اس کے معنی، ربا کے معنی ہے سود نہیں ہے، کالا نہیں ہے، اس کے معنی ہے انکریز انگلش لینگویج میں، اور اردو لینگویج میں بڑھوتی، یہ اس کے معنی ہے۔ دوسرا ایک الفاظ ہے البیع۔ البیع سودا، ال لگ جاتا ہے تو خاص سودا، اسپیسیفک ڈیل، انگلش میں ڈیل۔ اگر میں انگریزی میں کہوں ڈیل تو اردو لینگویج میں ہوگا سودا، اور عربی میں ہوگا البیع۔ البیع عربی کا لفظ، یہ تینوں کورسپونڈنگ ورڈز ہیں۔ انگریزی ہمارے یہاں اس لیے، اردو انگریزی مکس ہے ہمارے پاکستان میں لینگویج میں، اس لیے میں انگریزی بھی بتاتے جا رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں ڈیلنگ، اس سے ڈیل ہو گئی، ہماری پکی ڈیل ہو گئی، اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈیل کے معنی ہے سودا، لین دین، سودا بازی۔ اسی طرح جب آپ بیانہ دیتے ہیں، بیانہ، آپ نے دیکھا ہو کسی کو آپ کہتے ہیں ہماری آپ کی بات پکی ہو گئی ہے کسی گھر کے بارے میں، کسی سلسلے ہم کہتے ہیں بیانہ۔ یہ لفظ بیانہ جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سودا ہو گیا ہمارا، جس کے میں نے آپ سے بات چیت طے کر لی اور ہم نے کہا یہ بیانہ لے لیں آپ، تو وہ بیانہ جو ہے وہ بھی عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب سودا، سودا ہو گیا۔ تو یہ عربی کا لفظ بیع جس کے معنی سودا، انگریزی کے معنی میں اس کے معنی ڈیل۔ دوسرا ہے تجارہ۔ عربی میں لفظ تجارہ ہے جس کے معنی اردو میں بھی تجارت ہے، اور عربی میں انگلش لینگویج میں بزنس، جو آپ تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت، لین دین، خرید و فروخت، یعنی کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں، بائنگ اینڈ سیلنگ، حاضر یعنی کہ آن دا اسپاٹ، کوئی ڈیل نہیں ہوتی، بس آپ کہتے ہیں بھائی چیز مجھے اتنے کی دے دو، اس کو آپ نے بیچ دی، لے لی، تو یہ خرید و فروخت کو تجارت کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی پارٹیز کے درمیان کوئی سودا کرتے ہیں اسے ڈیل کہتے ہیں، اور اس کو ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کچھ فیوچر آبلیگیشن کسی ٹائم پیریڈ کے لیے، تو وہ البیع ہوگا، ڈیل ہوگا۔ تیسرا لفظ ہے ایک عربی کا غنم۔ غنم کے معنی اردو لینگویج میں نفع، اور انگلش لینگویج میں پروفٹ۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے غنم۔ عربی میں جب ہم کہتے ہیں غنم، اس کے معنی اردو لینگویج میں ہوگا منافع، پروفٹ۔ انگریزی میں پروفٹ کیا ہوا ہے اس کا۔ اسی طرح عربی کا ایک لفظ ہے منافع، بڑے غور سے سنیے گا، عربی کا ایک لفظ ہے منافع، عربی کا لفظ منافع، اس کے اردو میں معنی فائدہ،
انگلش میں ایڈوانٹیج. یہ کنفیوژن آپ کو بڑا کلیئر کرنا ہے کہ عربی کا لفظ غنم ٹرانسلیٹڈ ایز پروفٹ یا ٹرانسلیٹڈ اردو میں منافع، اردو میں منافع، لیکن عربی کا منافع اردو میں آیا تو اس کے معنی بنے فائدہ، ایڈوانٹیج. تو یہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ عربی کا منافع ہے تو اردو میں بھی منافع ہے. نہ، عربی کا منافع اردو میں کیا ہوا؟ فائدہ، انگلش میں ایڈوانٹیج، اور عربی کا غنم جو ہے وہ اردو میں منافع ہے ہماری لینگویج، اردو لینگویج میں، اور انگلش میں وہ ہو گیا پروفٹ. یہ وہ الفاظ ہیں جس کو بہت امپورٹنٹ سننا ہے. پھر دوسرا ایک لفظ ہے صدقہ. صدقہ، صدقہ، جس کے معنی ہماری اردو لینگویج میں صدقہ کے معنی ہوتے ہیں جیسے کہ اس کا وہ ہے عربی کا لفظ، وہ اردو میں بھی آ گیا اور وہ ریلیٹ ہو گیا، کسی کی جان بچ جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں ایک مروج ہے بنا ہوا ہے کہ آدمی مشکل میں آ گیا، پریشان ہو گیا، کسی سچویشن میں آ گیا تو آپ صدقہ دے دیں صاحب، تو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ اماؤنٹ پیسہ ویسا دے دیں تو وہ صدقہ ہو گیا، یعنی اس کے معنی چیریٹی. اب وہ کالا بکرا ہے یا کالی برغی ہے یا وغیرہ وغیرہ جس کا اللہ کے کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ پھر دوبارہ ریپیٹ کروں، صدقہ جو ہے عربی کا لفظ جس کے معنی اردو میں خیرات، یعنی وہ خیرات جب آپ دیتے ہیں کسی کو تو اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ واپس دے گا، وہ بس آپ نے دے دیا، خیرات کر دی، یعنی ٹو بی گیون، یعنی بھیک ہے وہ، خیرات دے دیا، بس ختم. صدقہ کے معنی انگریزی میں ہوگا چیریٹی، جیسے آپ کہتے ہیں چیریٹی. چیریٹی انگلش لینگویج میں، اردو لینگویج میں خیرات، اور عربی میں صدقہ. اردو کا جو صدقہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جان بچ جائے تو آپ کوئی مال وال جیسے خرچ کر دیں، وہ اردو لینگویج میں یہ اس کا اردو لینگویج ہے. لیکن عربی میں نے آپ کو بتا دیا، عربی صدقہ کے معنی اردو میں خیرات، انگلش میں چیریٹی. اب ہے زکاہ. زکاہ کے مروجہ معنی سمجھا جاتا ہے چیریٹی. زکاہ کے معنی ہرگز بھی چیریٹی نہیں ہے. زکاہ کے معنی ہوتے ہیں ٹو جسٹیفائی یا جسٹیفیکیشن، انگریزی میں جسٹیفیکیشن یا جسٹیفائی، یا جواز پیش کریں، جواز دیں آپ اس بات کا، آپ فلانا کام کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں یا ایسا کیوں نہیں کرتے، تو آپ جواز دیتے ہیں کہ بھائی یہ میرا ریزن ہے، یہ میری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، یہ جواز ہے. تو جواز دینا، جواز پیش کرنا، تو اس کا مطلب ہے زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ دینا. تو زکوٰۃ کے اندر یہ سمجھ لیے پیسہ بھی انکلوڈڈ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیسہ دیا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ میں اگر اللہ کی راہ میں دوں تو میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں، کیوں دے رہا ہوں، میں کیوں دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے آیات میں کہا ہے. تو وہ دینا جو ہے وہ زکوٰۃ ہو جائے گا کہ میں ریفر کر رہا ہوں فلانی آیت کے مطابق، جسٹیفائی کر رہا ہوں اپنا اعمال، اپنا عمل، کہ بھائی میں یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ فلانی آیت میں یہ بات لکھا ہے تو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، جسٹیفائی کر رہا ہوں. اور جو دے رہا ہوں وہ صدقہ ہوگا، چیریٹی، یعنی خیرات. صدقہ، چیریٹی، خیرات دینا، جو دے دوں گا میں وہ صدقہ کہلائے گا. کیوں دے رہا ہوں؟ تو جواز جو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ ہے، جسٹیفائی کر رہا ہوں میں نے اس لیے دیا. اور ربا کے میں نے بتا دیا بڑھوتی، جو بڑھتا رہتا ہے، جس میں گھٹاؤ نہیں، بڑھتا رہتا ہے. البقرہ 2 اس کی 275. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. وہ لوگ جو ربا بڑھوتی کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے سوائے جیسے کہ کوئی کھڑا ہو جس کو شیطان نے چھو کر خبتی کر دیا، یعنی پاگل. یہ اس کی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک البیع، لین دین، بڑھوتی کی مثال ہے، اور اللہ نے بیع کو، لین دین کو حلال کیا اور ربا بڑھوتی کو حرام کیا.
پس جس کسی کے پاس تمہارے رب کی طرف سے واز آ جائے پس وہ باز آ جائے، پس وہ اس کے لیے ماضی گزرا ہوا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور جو کوئی واپس لوٹے گا پس وہی آگ کے اصحاب ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں لوگ کس کو ربا کہہ رہے ہیں۔ دنیا میں بڑھوتی جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے ابھی کیا چیز بڑھوتی ہے، اور لوگ کس طرح کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو ربا بڑھوتی کھا رہے ہیں، الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھا رہے ہیں یعنی بڑھوتی کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں؟ 20 کھا رہے ہیں۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی، نہیں وہ کھڑے ہوں گے سوائے یہ کہ جیسے کھڑا ہوتا ہے کوئی شخص یتخبطہ الشیطان، جس کو شیطان نے خپتی کر دیا، من المس، چھو کے خپتی کر رکھا ہے اس کو۔ خپتی مطلب عجیب کہتا ہے، خپتی ٹائپ آدمی ہے وہ، یہ وہ آدمی ہے جو کہ ربا کھا رہا ہے، 100 میں سے 20 کھائے چلا جا رہا ہے۔ ذالک بانہم، یہ وجہ بتا رہا ہے کیوں۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ فریز ہے، قالوا انما البیع مثل الربا، بڑا سمپل ہے۔ قالوا، وہ کہتے ہیں جو کھا رہا ہے ربا، جو ربا کھا رہے ہیں، بڑھوتی کھا رہے ہیں، انہوں نے لوگوں نے کہا دنیا میں، قالوا، وہ کہتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ انما البیع، بے شک یہ جو سودا باز ہے، یہ سودا بازی ہے، یہ جو ڈیل ہے، یہ جو ڈیل ہے، مثل الربا، یہ ہے مثال ربا کی۔ دوبارہ سنیں، لوگ کہہ رہے ہیں قالوا انما البیع، بے شک یہ جو سودا بازی ہے، یہ سودا کر رہے ہیں آپ، یہ ہے مثال ربا کی، جو ربا کھا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کون سی وہ بئی ہے، البئی، عربی میں لکھا ہے البئی، جو میں نے آپ کو شروع بتایا تھا، بئی کے معنی ہے خاص ڈیل، البئی لگ گیا خاص ڈیل۔ تو لوگ جو ربا کھاتے ہیں، وہ ربا کھاتے ہیں، بڑھوتی کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیل ہے، ایک اسپیسیفک ڈیل ہے دنیا میں، وہ کہتے ہیں یہ ہے مثال ربا کی، بڑھوتی کی۔ قالوا انما البیع، وہ کہتے ہیں بے شک یہ جو ڈیل ہے یہ مثال ربا کی ہے۔ تو کون سی ڈیل ایسی ہے جس کو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہے مثال ربا کی؟ بینک کا انٹرسٹ، بالکل یہ لکھا ہے قرآن میں، ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے، ایگزیکٹلی جسے کہتے ہیں۔ قالوا انما البیع، اللہ اسے بئی کہہ رہا ہے، کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں، یہ جو بئی ہے، یہ جو سودے بازی ہو رہی ہے، خاص سودے بازی جو ہے بینک کی، ہم کہیں گے بینک ہم لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ پوری دنیا میں بینکنگ کی جو ڈیلز ہیں اس کو کہتے ہیں یہ ہے مثال ربا کی۔ تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ لوگ جو ربا کھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک بانہم، بے شک یہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، قالوا انما البیع، قالوا کے مطلب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، انما البیع کا مطلب ہوتا ہے بے شک یہ جو خاص ڈیل ہے، یہ جو خاص سودا بازی ہے، مثل الربا، مثال ہے ربا کی، بڑھوتی کی۔ تو آپ پوچھیں ربا کیا ہے؟ یہ بینکنگ کا سسٹم، کہہ رہے نہیں کہہ رہے، بینک کی ڈیلنگز، بینک میں کام کرنا، نوکری کرنا، بینک سے کوئی لفظ لیا اور کہتے ہیں ربا ہے، بڑھوتی۔ تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کون کہہ رہا ہے؟ خپتی ہیں یہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں خپتی ان کو، میں نے نہیں کہا خپتی، پلیز آپ کہیں بات کو پکڑے نہیں، یہ اللہ نے کہا خپتی ہیں یہ، ان کو شیطان نے مس کر رکھا ہے، اور یہ کہتے پھر رہے ہیں بھائی کچھ جو بھائی کہ ربا کیا ہے، اور پھر سوال ہے بینک کا، اتنی بڑی دنیا میں کانفرنسز ہو رہی ہیں کہ کسی نے اس کو حلال کر لیں، حلال ہے وہ مطلب حلال کر کے لیں، مصیبت خبردی حرام کر رکھا ہے اپنے اوپر، کیونکہ بینک کا دیکھیے وہ ہے 2.5% یا کتنا پرسنٹ، مجھے نہیں پتا کتنا ہوتا ہے، اس پہ تو پابندی، اور بیس کھا رہے ہیں، بیس تو کھا رہے ہیں نا دھڑا دھڑ اللہ کا، اور شیئر جو بیچارے غریب لوگ ان کا شیئر، تو بینک کا کتنا دے رہا ہے بینک آپ کو؟ 2.5%، پتہ نہیں کتنا، 3% کتنا، کبھی 1-2، اس کو تو منع کریے مت کھائیں آپ، 20 کھائیں، سمجھ رہے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل واضح ہے، دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور یقین کریں میں جن لوگوں سے ملا انہوں نے کہا اس کو الٹا پڑھیں آپ، میں نے عربی کو سیدھا پڑھوں، الٹا کیوں پڑھوں گا میں؟ یعنی سیدھا یہ ہے کہ دیکھیے یہاں ایک عربی سمجھتے ہیں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے، کئی لوگ بیٹھے ہیں جو عربی سمجھتے ہیں، دیکھیں یہاں لکھا ہے قالوا، وہ کہتے ہیں جو ربا کھا رہے ہیں، انما البیع، بے شک یہ جو بئی ہے، یہ خاص ڈیل جو ہے، یہ خاص سودا جو ہے، مثل الربا، یہ مثال ہے ربا کی۔ تو دنیا میں کس چیز، کون سی سودے کو مثال ربا کا کہا جاتا ہے؟
وہ بینک کی ڈیلنگز ہیں. تو آگے اللہ کہتا ہے اسی میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تو اللہ نے حرام کر دیا اللہ نے حلال کر دیا خاص بئی کو. یہ جو بئی ہے کون سی بئی ہے؟ یہ بینک کی ڈیلنگز. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا جو بڑھوتی کھا رہے ہیں آپ، جو شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو طیب چیز میں سے کھاؤ جو حلال ہے. میں پہلے کہہ چکا جو غنیم تمہیں پروفٹ ہوا تھا اس میں سے طیب حلال اچھا ہے وہ کھاؤ. شروع میں نے بتایا تھا، شروع کی آیت یاد آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہاں بتا چکا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اور ربا جو ہے بڑھوتی وہ حرام ہے. یہاں اسے حرام کہہ دیا، وہاں پہلے کہہ چکا ہے کلو. میں پڑھ دیتا ہوں، آیت کا شروع کا پورشن تھا کہ کھاؤ اس میں سے جو کلو مما غنمتم حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو تمہارا نفع ہے جو اس میں سے حلال اچھا اور طیب ہے. تو یہاں ربا بڑھوتی، جب وہ بڑھوتی ہو گئی آپ کے پاس تو وہ حرام ہو گئی، کیونکہ وہاں بھی اللہ نے حلال کہا تھا حلال کھاؤ، تو یہاں حرام لکھا اس نے. وَأَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو حرام کیا ہوا ہے. تو اس کے معنی سے اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ منافع میں سے جو حلال ہے، یعنی 80-20 جو ہے حرام ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہاں لکھا ربا ہے، ربا حرام ہے. بئی جو ہے خاص سودا جو ہو رہا ہے بینک سے وہ حلال ہے. آگے لکھا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، بس جس کسی کے پاس تمہارے رب کی طرف سے واز آ جائے، اپنے رب کے فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو پس وہ باز آ جائے، بس اس کے لیے ماضی گزرا ہوا ہے. پس وہ باز آ جائے، پس اس کے لیے پھر وہ مطلب ماضی جو ہے گزرا ہوا ہے. اب یہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، یہ آپ لوگوں کی اس میں ایک اچھی چیز بھی آ گئی ہم سب کے لیے. اس میں لکھا ہے پس فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس کسی کے پاس تمہارے رب کے پاس سے واز آیا، پس وہ باز آ گئے، اگر وہ باز آ جائے گا تو پس اس کے لیے وہ ماضی ہے. اب یعنی وہ سمجھے کیا ہے. یہ جو آیت کا جو پورشن ہے یہ شروع ہوا تھا، اوپر ہوا تھا جو لوگ ربا کھاتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں. تو اگر فرض کریے جب میں نے اگنورنس میں زندگی گزاری تو جب 100 روپے میں 100 میں سے 20 نہیں دے رہا تو کھا بھی تو رہا ہوں، میں کھا بھی تو رہا ہوں 17.5 جو بھی کھا رہا ہوں، کھا گیا اتنے سالوں سے کھاتا آ رہا ہوں، وہ ماضی ہو جائے گا، معاف کر دے. اگر آگے باز آ گیا، وہ اگر آگے باز آ گیا، آگے نہیں کیا تو وہ معاف ہو جائے گا. لیکن ایسٹ معاف نہیں کر رہا وہ پچھلی آیت میں بتا دیا میں نے، ایسٹ کو جو باقی ہے وہ تو دینا پڑے گا. جو کھا کے بیٹھا ہوا بھی تو میں ایک تو کنزوم بھی تو کر دیا میں نے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کر دوں وہ اگر باز آ جائے گا. آپ میرے پوائنٹ سمجھ لیں، جو آدمی نے اس پروفٹ کو کنزیوم بھی کر لیا، اس کا 20% نہیں دیا تھا، 100 ہی سمجھتا رہا، کھاتا رہا، وہ اس کو اللہ معاف کر رہا ہے، وہ ماضی ہو جائے گا اور آگے باز آ جائے وہ. لیکن جو ایسٹ بنایا ہوا ہے اس نے، اس کو کہہ رہا ہے، اس کے لیے مہلت دے رہا ہے کہ اس کو تو کلیئر کرو جو باقی ہے تمہارے پاس. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ کنفیوز کر رہے ہیں. جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو آپ کا ایسٹ ہے، جو آپ کا ایک چیز بن چکی ہے، اس 20 کو شیئر نہیں کیا تھا، وہ آپ کو ریٹرن کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، جس سے آپ کا اللہ تعالیٰ کینسل کرے گا اس ربا کو اور صدقات کو بڑھائے گا. یہ پروسیس ہوگا. لیکن کنزیوم اگر آپ کرے بیٹھے ہوئے، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ دے گا معاف، کیونکہ وہ آگے اگر آپ یہی لکھا ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ شروع ہوئی تھی الذین یاکلون الربا، جو لوگ کھا رہے ہیں ربا، اس کے اندر نیچے آن کے کہا فمن جاؤ موعظہ، پس اس کے پاس پہنچ گیا واز من ربی، اپنے رب سے، فانتہا، پس وہ رک گیا، فلہو ما سلف، پس پھر اس کے لیے وہ پاسٹ ہے، آگے پھر باز آگے نہیں کیا اس نے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو پاس کر دے گا. وَأَمْرُ إِلَى اللَّهِ، اس کا امر اللہ کی طرف ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، پس وہ اگر جو کوئی واپس لوٹے گا، یعنی اس میں واپس کرے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے آگے اصحاب کہ بس وہی آگ کے اصحاب ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. تو یہ میں آپ کو اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ جو کنزیوم ہو چکا ہے آپ کے ساتھ، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے، اور آگے آپ نہ کھائیں. جو آپ کا رننگ پروفٹس چل رہے ہیں اس میں آپ آگے شیئر کرنا شروع کر دیں. تو جو پہلے کنزیوم ہو چکا ہے وہ تو جو یوز کر چکے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی. ہاں جو ایسٹ کی شکل میں اس کو آپ نے اس کو ریٹرن کرنا ہے، اور اس کے لیے مہلت ہے اکارڈنگ ٹو
انڈیویجول سچویشن یا سرکمسٹانسز کے مطابق وہ کرے گا. سورہ آل عمران 3 اس کی 130 آیت. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, تم ربا بڑھوتی کو دگنا چوگنا کر کے نہیں کھاؤ اور اللہ سے تقوی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہ دگنا چوگنا کرے کیسے کھا رہا ہے ایک آدمی؟ 100 روپے ہوا منافع اس کو, اردو میں 100 روپے منافع ہوا, 20 روپے اس نے دیا نہیں تو وہ 100 روپے ہو گیا, تو 20 روپے اس کا سمجھو نہیں تھا. دوسری دفعہ پھر 100 روپے منافع ہوا, پھر اس نے 20 روپے دے, 20 کتنے ہو گئے 40. دگنا چوگنا یہ اس طرح بڑھتا جائے گا آپ کے پیسے میں. آپ نہیں کر رہے جس طرح نان مسلم نہیں کر رہا. نان مسلم جو ہے, جو ایمان نہیں رکھتا آیت میں, وہ تو 100 روپے اپنا پورا پروفٹ سمجھ رہا ہے. ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے اللہ نے 100 کی جگہ 80 کر دیا. 20 کا میرے کو لاؤ, میری کیٹیگریز کو لاؤ, کیونکہ اللہ نے یہ اس طرح سسٹم ایسا بنایا تھا کہ پوری دنیا کا سسٹم امیر غریبوں, تاکہ دولت جو ہے وہ امیروں میں نہ گھومتی رہے. وہ پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ اس لیے بنایا, تو وہ کیٹیگریز میں آپ نے شیئر کرنا چاہیے تھا. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کو دے خطاب. ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے اللہ کی آیت پر جو ایمان لا رہا ہے. تو یہ بینکنگ سسٹم یہ تو ڈیل ہے, یہ تو ہمارے آپ کے ڈیل ہے, یہ کوئی نان مسلم سسٹم نہیں ہے. تو یہ ایسی بات ہے کہ گاڑی چلانے کا طریقہ بتائیے, اسلامک طریقہ کیا, گاڑی کیسے چلائیں گے آپ, ہوائی جہاز کیسے چلائیں, لیڈیز کیسے چلائیں گاڑی. گاڑی چلانے کا ایک خاص طریقہ کار ہے. بینکس دنیا میں جو بنتے ہیں وہ کسی اکنامک سسٹم پہ ایک بیس کر رہے ہیں, اس کو دوسرا نام دے کے اسلامک بینک کرنے کی ضرورت ہے. بینکنگ سسٹم از بینکنگ سسٹم سمجھتے ہیں سب, جو اکنامکس پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. لیکن اس کو خواہ اس کو ایک ڈیل کو ایک بنانا یہ الگ چیز ہے بالکل. یہ تو آپ کو 100 میں سے جو 20 دینے کو کہا جا رہا ہے وہ نہیں دے رہے آپ, وہ بڑھ رہا ہے آپ کے پاس, وہ بڑھوتی ہے. تو اللہ نے کہہ دیا دگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ. ایمان والوں, دیکھیے یہ ایمان والوں کا خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا, نہیں کہا تم بڑھوتی کو. اضعافا مضاعفا, اضعافا مضاعفا یعنی دگنا اور چوگنا کر کے. واتقوا اللہ, تقوی کے اختیار کرو اللہ کا. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. تو پتہ ہی چل رہا ہے یہ ہم سے کہا جا رہا ہے دینے کو, ایمان والوں کو, اور ہمیں کہا جا رہا ہے کرنے کو, کیونکہ ہمیں کہا 100 میں سے 20 دو. آپ ایمان لانا چاہ رہے ہیں, مومن بننا چاہ رہے ہیں, مسلم ہونا چاہ رہے ہیں, اب مت تو نکل جائیں, خارج ہو جائیں اسلام سے کہ بھائی میں تو 120 روپے کا نقصان نہیں کر سکتا, میں کیوں دوں کیٹیگریز کو. مگر ایمان والے پھر دیکھیے آگے نیکسٹ پیج پہ آگے ایمان والے پھر آ جائیں گے. سورہ البقرہ 2 کی 278 آیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اللہ سے تقوی کرو اور ربا بڑھوتی میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. دیکھیے اس میں خاص بات دیکھیے, اوپر بھی ایمان والے ہیں اور نیچے بھی ایمان والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, آمنوا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو اللہ کا. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. اوپر شروع ہوتا ہے ایمان والو, آخر میں لکھتا ہے اگر تم ایمان والو. یعنی اتنا یہ بالکل ود ان بلیورس کی بات ہو رہی ہے جو ربا کھا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا, اور جو ربا سے باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. اب آپ یہ دیکھیے فار ایگزامپل, اللہ کو تو یہ معلوم ہے کہ ہر زمانے میں ہر وقت سچویشن میں ایمان والے لوگ جو ہوں گے وہی کھا رہے ہوں گے, کیونکہ ایمان والے کو کہا جائے 100 میں سے 20 دو. تو فرض کریے ایک اسپیسیفک کنڈیشن کے اندر ایک سچویشن میں بنا لوں. جیسے آج مجھے ایک بات پتہ چلی, تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے حساب لایا کہ میں نے زندگی میں اتنا عرصے سے پروفٹ کمایا ہے, اور پروفٹ کرنے کے بعد میں نے 2.5% دیتا رہا ہوں. میں کتنا 17.5% رہ گیا, 17.5%, اور 17.5% کا حساب لگایا تو وہ بہت بڑھ گیا. یہ وہ باقی ہے, یہ دینا ہے مجھے. آپ سوچیں کتنا اماؤنٹ بن گیا وہ 17.5%, کیونکہ 2.5% دیتے آ رہے ہیں. اچھا 2.5% آئے کہاں سے؟ 2.5% کی بھی ایک ہونی چاہیے نا. 8 کیٹیگریز میں اللہ پہلے, پھر رسول ہے, پھر یتیم ہے. تو یہ 8 کیٹیگریز کو اگر آپ ڈیوائڈ کر دیں
20 کو ڈیوائڈ کر دیں 8 سے تو کتنا آ جائے گا؟ 2.5% آئے گا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اللہ کا دے دو 2.5, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اللہ کے نام پہ اللہ کا دے رہے ہیں سب, باقی غریب کا, یتیم کا, مسکین کا اس کو دبائے ہوئے ہیں. تو یہاں باقی جو اللہ کہہ رہا ہے باقی دے دو, تو باقی کیا ہے وہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ باقیہ جو آپ کے پاس 17.5 کا اگر حساب اپنا لگا لیں تو آپ کو اچھا خاصا پتہ چلے گا ہمارے پاس تو بہت سارا جمع ہوا ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کس طرح باقی سمجھانا ضروری ہے؟ کہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ ہر آدمی کا اپنا حساب ڈالے, مگر وہ ایمان والا ہی کرے گا, کیونکہ ایمان والا ہی کر رہا ہے, کوئی نان مسلم سے ایمان والا نہیں. نان مسلم جو تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا. ہم ایمان والوں میں جس سے غلطیاں ہو رہی ہیں, کیونکہ اللہ نے ایمان والے, اور پھر کہا اگر تم ایمان والے تو تم ایسا کرو. تو ود ان ایمان والوں کی کہا جا رہا ہے یہ بات. اور اسی کے لیے اب کچھ لوگ ہوشیاری دکھاتے ہیں اللہ کے ساتھ. دیکھیے آگے کیا لکھا ہوا ہے, سورہ روم 30, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور جو تم دیتے ہو ربا بڑھوتی میں سے تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھ جائے, پس اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اور جو تم اللہ کا وجہ چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے زکوٰۃ جواز دیتے ہو, پس وہی لوگ ہیں جن کو اضافہ سے ملے گا. اب جناب کیا ہوا, پہلے تو آپ ایک کام کریں, آپ لوگوں کے پاس سب کے پاس پینسل ہے, ذرا ایک کام کیجئے, دیکھیں عربی میں جس کو میں کہوں سرکل کر لیے گا پینسل میں عربی کے اندر, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا, ربا کو سرکل کر لیں. لیربو کو بھی سرکل کر لیں, فی اموال الناس, فلا یربو, اور یربو کو بھی سرکل کر لیں, عند اللہ. یہ عربی کا جو زبان ہے, عربی کی زبان جو ہے وہ 3 لیٹر روٹ لیٹر پہ بنتی ہے. بیسک روٹ لیٹرز ہوتے ہیں اس پہ عربی زبان, کوئی بھی لفظ ہو اس کے 3 لیٹر ہوں گے. تو ربا جو لفظ ہے اس آیت میں 3 ٹائمز ربا آیا, ڈفرینٹ اس کے شیپس ہیں. اور جو اسکالرس, جتنے اسکالرز ہیں دنیا کے اندر, جب یہاں پر وہ ٹرانسلیٹ کریں گے اس ورڈ کے میننگز, وہ انٹرسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ربا کو انٹرسٹ کہہ رہے ہیں نا وہ لوگ. دیکھیں میں یہ اگر انٹرسٹ کر دوں تو اس کے معنی کیا ہوں گے, وما آتیتم من ربا, اور جو تم دیتے ہو انٹرسٹ میں سے, لیربو, تاکہ وہ انٹرسٹ لوگوں کے اموال میں, فلا یربو, پس وہ نہیں انٹرسٹ اللہ کے نزدیک. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے, یا سود کر لیں, وما آتیتم من ربا, اور وما آتیتم من سود, تاکہ تم سود لوگوں کے مال میں, لوگوں کے مالوں میں انسان, پس نہیں سود اللہ کے نزدیک. تو تمام اسکالر یہاں کیا ٹرانسلیٹ کریں گے, انکریز, بڑھوتی. اب دیکھیے, وما آتیتم من ربا, اور جو تم دیتے ہو بڑھوتی میں سے. دیکھیے ذرا بات سمجھیں ذرا بڑے غور سے, کہ 100 میں سے جو 20 تھا, مجھے 20 دینا تھا, اور وہ 20 کیونکہ میں نے نہیں دیا, وہ 20 کر کے فرض کری میرے پاس 1000 بنا ہوا ہے سپوز. تو میں کیا کر رہا ہوں, میں آگے جو آ رہا ہے پروفٹ, اس میں سے وہ جو میرے پاس پہلے کا بڑھوتی ہے اس میں سے دے رہا ہوں, یعنی 20 میں سے 2.5 دے رہا ہوں, یوں سمجھے 17.5 نہیں دے رہا. تو اللہ کہہ رہا ہے وما آتیتم من ربا, جو تم بڑھوتی ہو, تو بڑھوتی ہے ہوئی بھی ہے تمہارے پاس, اس میں سے دے رہے ہیں آپ. لیربو فی اموال الناس, تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے درمیان. وہ جو تمہارے پاس انکریز ہوا ہے, تمہارے پاس جو بڑھوتی ہوئی ہے, پہلے سے جو دینا تھا تمہیں 20 تم نے نہیں دیا, وہ بڑھوتی ہو گئی. 2.5 میں سے 17.5 آپ کے پاس بڑھوتی ہے نا, اس بڑھوتی میں سے آپ دے رہے ہیں. وہ تو پہلے سے اللہ کا ہے, وہ تو تھا ہی نہیں آپ کا. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ اس لیے دیتے ہو تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مال میں. فلا یربو عند اللہ, وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھ رہا, کیونکہ وہ مال آپ کا تھا ہی نہیں آن دا فرسٹ انسٹنس, وہ تو تھا ہی لوگوں کا. تو بڑھوتی میں سے کیا دے رہے ہیں آپ پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو آدمی 100 میں سے 20 نہیں دے رہا, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں 20 میں سے کچھ دے دوں, باقی 20 اپنے پاس ہی اپنے ہی سمجھ رہا ہوں میں, تو اس میں سے جو جیسے کہ نان مسلم تو 100 میں سے نہیں دے رہے نا, ایون ہمارے نام کے معاشرے میں مسلمان وہ نہیں دے رہے, تو وہ 2.5 دے رہے ہیں, 7.5 ان کے بعد بڑھتا جا رہا ہے.
اور وہ 2.5 دیے جا رہے ہیں تو وہ بڑھتے میں سے دیے چلے جا رہے ہیں. تو وہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک وہ بڑھے گا نہیں اور نہ ہی وہ لوگ مال میں بڑھے گا. ہاں وما آتیتم من زکاۃ, اور تم دو اگر زکوٰۃ میں سے, یعنی جسٹیفیکیشن سے, تریدون وجہ اللہ فاولئک ہم المضعفون. اب آدمی اگر دے گا جسٹیفائی کر کے, یعنی اس کو یہ احساس ہو گیا کہ میرے پاس جو پڑا ہوا ہے پیسہ لوگوں کا ہو گیا, وہ اب میرے پاس ہے, میری کسٹڈی میں وہ ہے لوگوں کا, تو میں کیا کر رہا ہوں, اب میں زکوٰۃ یعنی جسٹیفائی کر رہا ہوں اس پیسے کو دے کر. اگر میں زکوٰۃ کروں یعنی جسٹیفائی کر دوں, جواز دوں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے پاس پہلے کا جو پیسہ ہے یہ میرے پاس لوگوں کا ہے, اور یہ جسٹیفیکیشن کے طور پہ اب میں دینا شروع کر رہا ہوں, اتنی ہیوی اماؤنٹ بنی ہوئی ہے, تھوڑا تھوڑا کا دینا شروع کر دوں گا, تو وہ زکوٰۃ کروں گا, جسٹیفائی کروں گا, تو وہ ہو جائے گا, وہ بڑھ جائے گا. لیکن اگر آپ بغیر جانے بوجھے اس میں سے اپنے دماغ سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ دے رہا ہے کہ یہ دے رہا ہے, تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھ نہیں رہا, نہ وہ بڑھ رہا ہے اللہ کے نزدیک, نہ وہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے. ہاں آپ جسٹیفائی کریں کہ یہ جو پیسہ پہلے کلاسیفائی کر لیا ہے کہ یہ اماؤنٹ جو میرے پاس رکھا ہوا ہے یہ بڑھوتی ہے, یہ میرا نہیں, یہ بڑھوتی پڑی ہوئی ہے میرے پاس, اس بڑھوتی میں سے مجھے اگر دے رہے ہیں جسٹیفیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں اس مال کو جسٹیفائی کر رہا ہوں دے کر, اللہ کی نظر میں صدقہ دے رہا ہوں, یہ میرا نہیں تھا جب مجھے معلوم نہیں تھا, اب مجھے معلوم ہو گیا ہے تو میں اس کو جسٹیفائی کروں, زکوٰۃ دوں, تو وہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو اللہ بڑھا دے گا, یہ بڑھا دے گا. تو جو بقیہ جو میرے پاس تھا, جو اوپر والی آیت تھی, جو بقیہ پڑا ہوا ہے, اس کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ زکوٰۃ دیں, جسٹیفائی کریں کہ یہ پیسہ میرا نہیں تھا, یہ میرے پاس اگنورنس میں پڑا رہا, اب میں یہ پیسہ جو مال یا ایسٹ جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو ہم نے دینا ہے, کیونکہ پہلے تو ہم نے نہیں کیا, اگر ہمیں نہیں معلوم تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس بڑھوتی میں سے دے رہے ہیں, وہ اللہ کے نزدیک بڑھ نہیں رہا ہے, اور وہ بڑھوتی ہے تاکہ مال بڑھے, اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. ہاں اس کو آپ زکوٰۃ سے دیں گے, جسٹیفائی کریں گے, تو وہ اللہ بڑھا دے گا. اب یہ جب کہا ہے دینے کو, اگر آپ سوچیں کہ بہت اچھی ہیوی اماؤنٹ ہے, لوگوں کے پاس بہت بڑھ گئی ہے, تو وہ اتنا سارا اماؤنٹ, اب سوچیں ہم تو اتنے عرصے سے زندگی میں اگنورنس میں زندگی گزارے تو بہت بڑا اماؤنٹ بن گیا, تو ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے اللہ نے ایک آسانی رکھی ہوئی ہے. دیکھیں سورہ البقرہ 2 اس کی 280 آیت, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. پس اگر وہ مشکل میں ہے, پس آسانی کی طرف مہلت ہے اس کو, اور یہ کہ تم صدقہ کر دو, خیرات کر دو, اگر تم جان لو تمہارے لیے بہتر ہے. اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو باقی ہے آپ کے پاس جو جمع ہے, اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک دم دے نہیں سکتے, نکالنے میں آپ کو پرابلم آ رہی ہے, تو پہلے آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور پھر آپ نے اس کو, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے آسانی کر دی, مطلب آپ کے لیے آسانی کی طرف مہلت دے دی. یعنی اب مہلت کیا ملی ہوئی ہے کہ میں پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کروں, اس کو کیلکولیٹ کروں, آئیڈینٹیفائی کروں, اور اس کو میں الگ کر دوں کہ یہ میرا نہیں ہے, اور پھر میں آہستہ آہستہ اکارڈنگ ٹو سچویشن, اکارڈنگ ٹو مائی لائف سٹائل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کو آسانی سے آہستہ آہستہ کر کے کیٹیگریز میں شیئر کرتا جاؤں. ایک دم اپنے اس ایسیٹ میں سے نہیں نکال سکتا آدمی, اگر جو اس کا اس پیسے میں وہ ایسیٹ بن گیا ہے, کسی کا کچھ بن گیا ہے, کسی کا کچھ بن گیا ہے, تو اب وہ معلوم کر سکتا ہے, اس کے بیٹھ کے تزکیہ کر سکتا ہے. مجھ سے اچھے بڑے اکنامکس اور اکاؤنٹنٹ ایکسپرٹس ہیں, وہ اس کو بیٹھ کے اس کو انالائز کر لیں, فائنلائز کر لیں. تو اللہ نے یہاں لکھ دیا, پس اگر وہ مشکل میں ہے, پس آسانی کی طرف مہلت ہے اس کو, اور یہ کہ تم صدقہ کرو, خیرات کرو, اگر تم جان لو. یعنی اس جو بڑھوتی بن گئی ہے آپ کے پاس, اس کا صدقہ دے دیں, آپ صدقہ دے دیں. اور پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا وہ زکوٰۃ کریں, یعنی آپ صدقہ دیں گے. اور زکوٰۃ, صدقہ کے معنی میں بتاؤں کہ وہ چیریٹی کر دیں آپ کیٹیگریز میں. زکوٰۃ کیوں دیں گے؟ کیونکہ یہ آیت سے مجھے وضاحت ہو گئی, یہ مجھے جسٹیفیکیشن ہو رہی ہے, تو میں جسٹیفیکیشن کے لیے, زکوٰۃ کے لیے اب میں وہ صدقہ کر رہا ہوں جو میرے پاس پہلے کا پڑا ہوا ہے, جو پہلے کا پڑا ہوا ہے اس کو میں جسٹیفائی کر رہا ہوں دے کر. تو وہ صدقہ کہلائے گا دینا, اور جو آپ کے پاس جسٹیفائی کریں گے وہ زکوٰۃ ہوگی. اور اگر آپ نہیں جسٹیفائی کریں گے یا اس کو نہیں جواز دیں گے اور ویسے ہی اپنے تئیں کریں گے, تو وہ کیا ہو جائے گا, وہ اللہ کے نزدیک بڑھ نہیں رہا. جسٹیفائی کرنا ضروری ہے, اور صدقہ دے دیں, مہلت بھی مل گئی آپ کو. تو جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ کیا کرے گا, اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا کرے گا. سورہ البقرہ 2 اس کی 276 آیت,
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ ربا بڑھوتی کو مٹاتا ہے اور صدقات خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی کافر گناہگار سے محبت نہیں کرتا. اب یہاں دیکھیے، پھر دیکھیے عربی میں یمحق اللہ کے بعد ربا کو سرکل کر لیں اور پھر یوربی آ گیا. یہ یوربی آ گیا نا، یہ دو ربا آ گیا. اللہ مٹاتا ہے ربا کو، بڑھوتی کو، وہ یوربی صدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات کو. یہاں بھی انٹرسٹ نہیں کر سکتے آپ، معنی انٹرسٹ صدقات نہیں کر سکیں گے آپ. تو یہاں بھی آپ دیکھیں اللہ مٹا رہا ہے بڑھوتی کو اور بڑھا دیتا ہے صدقات کو. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو پچھلی آیت میں ہم نے کیا تھا، جو ربا تھا ہمارے پاس، ایکیومولیٹڈ ربا تھا، اس کو ہم نے زکوٰۃ جسٹیفیکیشن کر کے صدقہ کیا. تو اس سے کیا ہوا، اللہ نے آپ کے ربا کو مٹایا اور صدقات کو بڑھا دیا. وَيَمْحَقُ اللَّهُ، اللہ مٹاتا ہے ربا کو جو پڑا تھا، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے. امیجن کر رہے ہیں اللہ یہ کنٹینیوس کر رہا ہے، جو ایسا کرتے جا رہے ہیں، ہدایت لیتے جا رہے ہیں، ایسنس کو سمجھ کے کرنا شروع کر رہے ہیں. مگر ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ صاحب ربا تو دنیا میں بینکنگ سے تمام سسٹم خراب ہے، کوئی کام ہی نہیں کر سکتے آپ. تو یہ آیت اللہ مٹا کر رہا ہے، کس کو، کون سے ربا کو مٹا رہا ہے وہ، اگر یہ سسٹم انہوں نے جو سمجھ رکھا ہے. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کو یہ مہلت دے رہا ہے، آپ کے پاس جو ایسٹ بن گیا ہے اس ایسٹ میں سے آپ نے یہ سلسلہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب ایسا کریں گے تو اللہ کیا کرے گا، آپ کے ربا، جو ربا ہے اس کو مٹانا شروع کر دے گا اور بڑھانے لگے گا صدقات کو. تو وہ صدقات بڑھنے لگیں گے. دنیا میں اگر ایسے لوگ، جیسے فرض کریں یہاں سو ٹو سے ایکس وائی زیڈ لوگ ہیں، اور ایکس وائی زیڈ کے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دے تو وہ ایسا کرنے لگیں گے، تو وہی ربا صدقات میں بڑھ جائے گا. بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ تو وہ کون کرے گا؟ بیسکلی اللہ کر رہا ہے. انسان کرے گا، الٹیمیٹلی اللہ وہ اوپر اپنے وہ لے لیتا ہے، کیا کہنا چاہیے اس کا، پاور. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ مٹاتا ہے ربا کو، بڑھوتی کو، اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت نہیں کرتا ہر کفار اسیم سے، کافر گناہگار سے محبت نہیں کرتا. تو یہ پروسیس سمجھ میں آ رہا ہے. تو مہلت بھی مل رہی ہے آپ کو، ٹائم بھی مل رہا ہے، اور وہ جو آپ کے پاس ایسٹ بن گیا جو باقی ہے اس کو آپ وارڈ آف کریں، وہ طریقہ کار ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صدقہ دے دو، صدقہ بڑھا رہا ہے اور ربا جو ہے مٹ رہا ہے. سورہ البقرہ 279. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. پس اگر تم ایسا نہیں کرو گے، پس اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا نوٹس ہے، اعلان ہے، اور اگر تم لوٹ جاؤ گے پس تمہارے لیے مالوں کا سر ہے. یہ تم نہ تو تم ظلم کرو اور نہ ہی تم ظلم کیے جاؤ گے. تو یہاں پر اللہ نے بتایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی کہ جو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ 20، اگر ہمارا 20 سے کوئی چیز بن گئی ہے اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے، اگر ہم آگے رننگ پروفٹ سے شیئر نہیں کریں گے 20، ایسا اگر نہیں کریں گے تو اللہ نوٹس دے رہا ہے. اللہ اس کے رسول کا جنگ کا اعلان ہے. کس کے خلاف؟ ایمان والوں کے خلاف جو ایمان لائے ہوئے ہیں. جی، جو ربا کھا رہے ہیں ایمان والے. اگر وہی تو بتا جس کو اللہ نے بتا دیا کہ تم اگر نہیں تم نے کیا، تو اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا جنگ کا اعلان ہے، نوٹس ہے ان لوگوں سے، ایمان والوں جو ربا کھاتے آ رہے ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ آیت ہے. آپ یقین کریں قرآن مجید میں اللہ نے کہ اور اس کے رسول کا جنگ کا اعلان نان مسلم کے لیے نہیں ہے. قرآن میں واحد جگہ ہے، ایک ہی جگہ ہے پورے قرآن مجید میں جہاں اللہ ایک وارنڈ نوٹس دیتا ہے، ان ایمان والوں کو نوٹس دیتا ہے جو ربا کھا رہے ہیں. باقی چیزوں میں ایمان لا رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز، ہر چیز میں سب سے زیادہ مال اور اولاد ہے. اللہ کہتا ہے تمہارے لیے فتنہ ہے، کیپٹیویشن ہے، تم دل فریبتا ہو پیسے کے اوپر، اولاد کے اوپر. تو اس کنڈیشن میں آدمی اتنا زیادہ ملوث ہے، تو اللہ نے ایمان والوں کو کہتا ہے اگر تم نے اگر ایسا نہیں کیا، اگر تم نہیں لوٹے، پس اگر تم نے ایسا نہیں کرو گے، پس اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا نوٹس ہے. کیونکہ اس سے ان ایون ڈسٹریبیوشن آف منی اور ویلتھ ہے غریبوں میں، یا
جو کیٹیگریز ہیں ان کو صحیح طریقے سے پیسہ نہیں پہنچ رہا ہے، ان ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو ان کو شیئرز نہیں مل رہے ہیں، تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جنگ کا نوٹس ہے۔ اب اگر فرض کریے ایگزامپل کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی آدمی اسی طرح زندگی گزار رہا ہے تو وہ اس جنگ کے نوٹس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ نوٹس ہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، انہوں نے بولا آر یو ود اس اور آر یو وداؤٹ اس، پتہ کیا بولا تھا، آر یو ود اس اور یو آر اگینسٹ اس، تو ہم تم پہ مطلب یہ نوٹس دیا تھا انہوں نے، ایک مقولہ مشہور ہو گیا نا، نوٹس دیا جا رہا ہے دنیا میں، بھائی آپ ایسا کرتے ہیں ورنہ۔ اور ہمارے ہسٹری میں بھی کہتے ہیں مسلمان لوگ، کچھ لوگوں کی ہسٹری نے یہ بنا رکھی ہے، مسلمان بھی کہتے پھرتے تھے کہ بھائی ہمارے کو تم ہمیں وہ دو، کیا ہے وہ دو، یہ دو، ورنہ ہم تم پہ یا تو ایمان لے آؤ۔ اس طرح کی باتیں ہیں نا دنیا میں مطلب۔ تو جنگ کے نوٹس کا جو اعلان ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی۔ دیکھیے میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آدمی اسی طرح واپس کنٹینیو کرے گا، یعنی وہ نہیں چھوڑے گا دینا یا نہیں صحیح کرے گا، اپنی اصلاح نہیں کرے گا اس خاص طور پہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا اعلان ہے، نوٹس ہے۔ اور نوٹس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تو کر لیں ورنہ پھر آپ کے خلاف ہی جنگ ہو جائے گی، اور کون جنگ کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول۔